عزیزان محترم، آج کے جمعۃ المبارک میں جس حوالے سے گفتگو کی جائے گی اس کا بنیادی عنوان ہے کہ پریشانیاں، مصائب اور مشکلات کیوں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو بھی زندگی عطا کی ہے، چاہے وہ مسلمز ہوں چاہے نان مسلم ہوں، مصائب، پریشانیاں اور مشکلات آتی ہی ہیں۔ اگر ہم نصف صدی سے پہلے دیکھیں تو انسان اس بات پر حیران ہو جاتا ہے کہ آج ہم جن نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، پرانے لوگ ان چیزوں سے محروم تھے۔ خاص طور پہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پیسے کے اعتبار سے بھی فراوانی ہیں، چیزوں کے اعتبار سے بھی فراوانی ہیں، سہولیات ہیں۔ پہلے لوگ اس چیز سے محروم تھے، لیکن عزیزان محترم، اس کے باوجود بھی یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ پرانا زمانہ بہت اچھا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ باوجود یہ کہ 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، لیکن اس وقت وہ بیماریاں موجود نہیں تھیں جو آج کل بیماریاں، نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ درجنوں سوٹ ہیں، چیزیں ہیں، آرائش کی چیزیں ہیں، اور تنخواہیں اس وقت ایک کمانے والا ہوتا اور باقی پورا گھرانہ کھانے والا ہوتا تھا۔ لیکن آج کل جتنے افراد ہیں سب کما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پریشانیاں ہیں، بیماریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، پریشانیاں اور مصائب بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور جب یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو میاں بیوی ایک دوسرے سے نالا ہوتے ہیں، یہ اپنے عزیز رشتہ داروں سے شکوے اور شکایتیں کرتا ہے، کیونکہ ایک پریشانی، بیماری ختم ہوتی ہے تو دوسری مصیبت آ جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری آ جاتی ہے۔ اور اگر ان مصیبتوں سے فرصت مل بھی جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے قدرتی آفات آ جاتی ہیں۔ کبھی سیلاب کی شکل میں بے شمار مسلمان اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، تو کبھی زلزلے کی صورت میں، چاہے وہ ترکی ہو، پاکستان ہو، کہیں بھی ہو، تو زلزلے کی صورت میں اللہ کا غصہ آتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جب آدمی کہتے ہیں کہ مجھے اپنے سوشل لائف میں اور جتنے لوگ ہیں ان سے جب مجھے راحت ملتی ہے تو قدرتی آفات اس کو گھیر لیتی ہیں، مشکلات اور مصائب آ جاتے ہیں۔ اب عزیزان محترم، یہ جو چیزیں ہیں، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، ایسی بیماریاں کہ مسجدیں بند ہو گئیں، لوگ چلے گئے بہت سارے، تو ایسی بیماریوں کا پیدا ہونا، قدرتی آفات کا آنا، یہ جو پریشانیاں ہیں یہ کیوں انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس بات کو ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اس کے مفہوم میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب انسانوں پر حالات اور مصیبتیں آتی ہیں تو سب سے پہلے وہ یہ سوچیں کہ کون سے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ان پر مصائب اور مشکلات آ رہی ہیں۔ پھر جو بندہ مومن ہوتا ہے اس پر صبر کرتا ہے، اللہ اس کے صبر کے بدلے میں اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو آزمائشیں ہیں یہ کیوں آتی ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں؟ تو 3 چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ 3 مقاصد ہیں کہ جن کی وجہ سے قدرتی آفات بھی آتی ہیں، آپس میں مشکلات اور مصائب بھی آتے ہیں۔ کبھی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی ہو گئی، کبھی اپنے ہی غیر ہو گئے، کبھی کسی نے جادو کروا دیا، کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی۔ سب سے پہلی جو چیز علماء نے لکھی ہے وہ ہے آزمائش میں ڈالنا۔ جب بھی اللہ مسلمانوں پر آزمائش لے کر آتے ہیں، مصیبت لے کر آتے ہیں، بیماری آتی ہے، آپس کے حالات خراب ہوتے ہیں، کبھی پیسے نہیں ہیں، کبھی تنخواہ نہیں ہیں، کبھی کاروبار ختم ہو گیا، تو سب سے بنیادی بات یہ ہے اللہ آزمائش چاہتے ہیں، اللہ رب العزت آزمانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس بات کو اللہ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا، قال اللہ تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ
वस्समरात वबश्शिर الصابرین۔ اللہ رب العزت فرمائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہاں پر لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا ہے کہ میں ضرور تمہیں آزماؤں گا۔ کس چیز سے آزماؤں گا؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف سے اور بھوک سے۔ ایک تو تمہیں خوف ہوگا، نا امیدی اتنی بڑھ جائے گی کہ خوشیوں کا گلا گھٹ جائے گا، یہ کہے گا کہ میری زندگی میں تو خوشیاں آ ہی نہیں رہی ہیں، مصائب بھی آتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں گھبرانا نہیں ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں آزما رہا ہوں، اور آزماؤں گا کس کے ذریعے سے؟ خوف کے ذریعے سے۔ کبھی دشمن کا خوف ہوگا، کبھی قدرتی آفات کا خوف ہوگا، کبھی اپنے رشتہ داروں کا خوف ہوگا، کبھی اپنی نافرمان اولاد کا خوف ہوگا۔ میں کہ یہ سارے کے سارے خوف ہیں۔ اور اگلی جملہ یہ فرمایا وَالْجُوعِ، بھوک سے، چیزوں کی قلت کر دوں گا، چیزیں ملیں گی نہیں، اور اگر ملیں گی تو مہنگی ملیں گی۔ کہ یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں کی کمی ہونے کی وجہ سے، جانوں کی کمی اور پھلوں کی کمی ہونے سے میں تمہیں آزماؤں گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آگے اللہ نے فرمایا ان ساری آزمائشوں سے بھی نکلنے کا راستہ ہے۔ وہ کیا راستہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں جاؤ اعلان کر دو، خوشخبری سنا دو کن لوگوں کو؟ صبر کرنے والوں کو، کہ جو ان حالات میں بھی صبر کریں۔ اور مومنین کو یہ بات سکھلائی گئی الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی بھی مصیبت آئے قالو، تو وہ کیا کہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کی طرف آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ تو اس سے فرمایا کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ میرے اوپر مصیبت آئی ہے، کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، میرے درجے بلند ہو رہے ہیں، کس طرح پتہ چلے گا؟ کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے ٹھیک ہے میں نے صبر کر لیا، کیا ملا صبر پہ؟ تو سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھیے صبر پر اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ جس آدمی کو کوئی مصیبت یا پریشانی آئے اس پر وہ صبر اور شکر کرے تو یہ لازمی طور پر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس صبر کی وجہ سے اس بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ کبھی کبھی ہمارے جیب میں پیسے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے کیا ٹینشن ہے، یہ سارے پیسوں سے کام تو بنیں گے میرے، یہ بھی کام ہوں گے۔ تعلق کب مضبوط ہوتا ہے؟ ہمارے ایک دوست کہنے حالانکہ جب میں غربت میں تھا پیسے نہیں ہوتے تھے تو اللہ سے بڑا مضبوط تعلق تھا، رو رو کے اللہ سے مانگتا ہے، میری جیب خالی ہے، اور اللہ ضرورتیں پوری بھی کر دیتے تھے۔ اور آپ جب انکم زیادہ ہوگی، سورسز زیادہ ہوگے، پیسے زیادہ ہوگی، تو وہ جو تعلق پہلے اللہ کے ساتھ تھا اب نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں میری تنخواہ اتنی ہے، میری پینشن اتنی ہے، میرے تو سارے کام یہ میری تنخواہ سے پورے ہو رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں۔ اس لیے بندے مومن کی نظر اللہ کی طرف جانی چاہیے۔ میں ملازم ہوں، میری ملازمت سے نہیں ہوتا، اللہ رب العزت مجھے پال رہے ہیں۔ ملازمت ہوگی اللہ پھر بھی پالیں گے، ملازمت نہیں ہوگی اللہ اس سے اچھا پال کے دکھا دیں گے۔ اگر میں تاجر ہوں، تجارت ہے، تو یہ غلط یقین ہے کہ میں تو اپنی تجارت سے پل رہا ہوں، میں تو بزنس مین ہوں۔ نہیں عزیزان محترم، اس کا کاروبار ہے، اللہ اس کو پال رہے ہیں۔ کئی لوگ اور ہیں جن کا کاروبار نہیں، اللہ اس سے اچھا ان کو پال رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت، اچھا یہ جو آزمائش ہے یہ ضروری نہیں ہے میرے آپ پر آئے گی عزیزان محترم، یہ وہ آزمائش ہے کہ جو آزمائش اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی اس آزمائش میں ڈالا۔ آپ حضرات کے سامنے بے شمار واقعات ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کس صورت میں آزمائش میں ڈالا کہ وہ اپنی قوم کے پاس جا رہے ہیں۔ اب خود سوچیں کوئی آدمی کسی کے پاس جائے اور وہ آگے سے اس کی بات کو سننے کو تیار نہ ہو، تو حضرت نوح علیہ السلام جب جاتے تھے، قرآن پاک کی آیات ہیں قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، روز قیامت وہ اللہ کو کہیں گے اے اللہ میں جب بھی ان کے پاس گیا وہ میرے سے بھاگ جاتے تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، وہ اپنی آنکھوں کے آگے کپڑے رکھ لیتے تھے، فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، اور فرمایا کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے اور اپنے منہ کے آگے کپڑا رکھ لیتے تھے تاکہ نہ ہم نبی کو دیکھیں نہ اس کی کوئی بات کو سنیں۔ تو یہ اللہ کی طرف آزمائش تھی، اللہ چاہتے تو ضرورت ہی نہ پڑتی، لیکن نہیں،
اللہ نے نبیوں کو آزمایا۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزمائش آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ کبھی آزمائش ان کے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کی صورت میں ہے، کبھی ان کی آزمائش آگ میں ڈالنے میں ہے، اور کبھی ان کی آزمائش اپنی بیوی بچے حضرت خدیجہ اور اسماعیل کو واد غیر ذی زرع، کہ جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے ایسی جگہ پہ چھوڑ کر آگے، تو یہ آزمائش ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج میں کہتا ہوں میرے اوپر یہ کیسے آزمائش آ گئی ہے، میرے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے، یہ مصیبت میرے اوپر کیوں آ گئی؟ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی پڑے گی، پہلی جو بات عرض کر رہا ہوں وہ اپنے مالک اور خالق کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے آزمانا کیا تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن ان کو رکھ کر دکھایا، وہ ان کی آزمائش تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنے برگزیدہ نبی ہیں تو اللہ رب العزت نے کیوں ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا؟ میں کہ جب وہ نکلے تھے ایسے وہ پتلے ہو گئے تھے، کمزور تھے، کیوں؟ اللہ آزمائش چاہتے تھے، نبیوں کی بھی آزمائش کرتے ہیں اللہ۔ اور خود جناب رسول اللہ امام الانبیاء وجہ کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آزمائش ہے۔ اتنے بڑے دو جہاں کے سردار ہیں، لیکن جب طائف کے میدان میں جا رہے ہیں تو پیچھے سے وہ پتھر مار رہے ہیں، بچے ان کے لہو لہان ہو گئے ہیں ان کے جوتے۔ اور اگر بات کی جائے تو کفار مکہ میں حضور سجدے میں ہیں، اونٹ کی اوجڑی ان کے سامنے ان کے اوپر رکھ رہے ہیں، تو یہ وہ امام پھر شیب ابی طالب کی جو قید ہے، 3 سال بچوں کو عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت قید میں رکھا گیا۔ تو یہ عزیز محترم یہ آزمائشیں ہیں۔ تو یہ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی آزمائش چاہتے ہیں۔ ایک واقعہ پہلے بھی میں نے سنایا، موضوع کا حصہ نہیں ہے لیکن عرض کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی اور صحابیات آپس میں بیٹھے تھے، تو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو صحابی کہنے لگے اپنی بیوی سے کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ پھر 2-3 مرتبہ سوال دہرایا کہ بہت زیادہ، انہوں نے کہا کہ صحابی کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے، آج تم مجھ سے جو چیز مانگو گی میں تمہیں دوں گا، جو سوال کرو گی وہ میں پورا کروں گا۔ وہ صحابیہ بھی تھی، ان کا ایمان بھی، ان کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ مضبوط تھا، ہماری عورتوں کے تھوڑا۔ وہ آگے سے کہنے لگی مجھے طلاق دے دو۔ اب وہ حیران ہوئی کہ ابھی تو ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، اس نے کہا کہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں، اور پھر ابھی ساتھ ہی اس چیز کا مطالبہ کر لیا، اور بہت زیادہ پریشان ہوئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگے آؤ میں آپ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم تو محبت کے دعوے کر رہے ہیں، بیچ میں یہ کہاں سے آ گئی؟ آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں۔ وہ صحابی اور صحابیہ دونوں اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، راستے میں ایک ٹھوکر لگی، وہ صحابی نیچے گر گئے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے آپ کو اٹھایا آگے چلنے لگے، وہ صحابیہ کہنے لگی آؤ ہم گھر واپس چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ پہلے پیار محبت کی باتیں کرنے لگی، پھر تم نے مطالبہ عجیب کر لیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہی ہیں، اب کہنے کہ واپس چلو۔ کہا گھر آ کے بتاؤ۔ جب گھر پہنچے تو وہ صحابیہ کہنے لگی کہ جس وقت آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ سب سے زیادہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تو وہ کہنے لگی میرے ذہن میں یہ آیا، ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، اس وجہ سے میں نے یہ مطالبہ کیا، لیکن جب ہم راستے میں جا رہے تھے تم پر مصیبت آئی تو میں یہ سمجھ گئی کہ اللہ تم سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں اس پر آزمائش اور مصیبت لے آتے ہیں۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہم دونوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہے۔ تو اس لیے عزیز محترم یہ ہے، کوئی مصیبت آ گئی تو یہ اللہ اپنے بندے کو یاد رکھ رہے ہیں، ہر وقت فراوانی وہ تو کافروں کے پاس ہے، بے شمار دنیا کی چیزیں ہیں۔ آج ہم متاثر ہوتے ہیں کہ وہ دیکھو امریکہ نے کتنی ترقی کر لی، وہ دیکھو یورپ نے کتنی ترقی کر لی۔ عزیز محترم وہ سانس جب تک ہے اس وقت تک ان کی ترقی ہے، لیکن جو مسلمان ہیں جب ایک دفعہ پیدا ہو گیا یہ تو ہمیشہ کے لیے جنت میں اللہ اس کی مہمان نوازی کریں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان اور عمل والے جو ہیں نا، میں ان کی خود جنت میں، نزلا کہتے ہیں مہمان نوازی کرنے کو، اللہ کہتے ہیں میں مہمان نوازی کروں گا۔ اس لیے ہماری کسی کے ساتھ دوڑ نہیں ہے، ہم نے ایمان اور عمل کی محنت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔
وہ ترقی کر کے یہ کر کے نہیں عزیز محترم، وہ ترقی کر رہے ہیں دنیا کے اعتبار سے۔ مسلمان کا جو مقصد ہے وہ ترقی آخرت کے اعتبار سے، دنیا میں بھی اللہ کو راضی کرے، حقوق العباد ادا کرے، بندوں کے حقوق کو ادا کرے۔ تو فرمایا کہ ایک آدمی پہلا قدم اپنی خواہش پر رکھے تو دوسرا قدم اس کا جنت میں ہے۔ اچھا، یہ پہلی بات میں نے عرض کی کہ مصائب کیوں آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا عرض کی؟ آزمائش، کہ اللہ آزمائش چاہتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب باپ اپنے بیٹے کو کسی چیز سے باز کرنا چاہتا ہے تو اس کو تنبیہ کرتا ہے کہ ایسا نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا۔ تو قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے اس تنبیہ کو مسلمانوں کے لیے فرمایا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اپنے ان کاموں سے باز نہیں آئیں گے، وَلَنُذِيقَنَّهُم، تو ہم ان کو چکھا دیں گے کیا چیز؟ دون العذاب الادنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں قریب ترین عذاب، سب سے بڑے عذاب سے پہلے ہم ان کو دیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں اور اپنے ان حرکتوں سے باز آ جائیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک تنبیہ کی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تنبیہ کرنا بھی مقصود ہوتا ہے جب آزمائش آ جائے یا قدرتی آفات آ جائیں یا کوئی بھی حالات آ جائیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ رب العزت گناہوں کی سزا دیتے ہیں۔ اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سارے گناہوں کی سزا دیتے ہیں، کیونکہ ہم جو پہلے نبیوں کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو فلانی قوم کو اللہ نے اس گناہ کی وجہ سے ہلاک کیا، قوم عاد کو اللہ نے اس وجہ سے ہلاک کیا، قوم سمود کو اس وجہ سے کیا۔ تو مختلف وجوہات، کوئی بھی گناہ ہوتا اللہ اس قوم میں اسی وقت اس گناہ کی سزا دیتے تھے۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے، وفات کے قریب تھے، وصال کے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ اللہ سے گزارش کریں کہ میری امت کو کسی انفرادی گناہ کی وجہ سے ان پر کوئی حالات مصیبت نہ۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کی تھی، ورنہ کون سا گناہ نہیں ہے۔ علامات قیامت میں جب آتا ہے اس میں بہت سارے گناہ لکھے ہیں، جب بندہ پڑھتا ہے تو ہر ایک گناہ کا ذہن میں یہ آتا ہے یہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے۔ تو اس لیے عزیز محترم تیسری چیز کیا ہے؟ گناہوں کی سزا ہے، اور سارے گناہ کی نہیں، جو گناہ زیادہ ہو اور اجتماعی طور پر امت اس گناہ کا ارتکاب کر رہی ہو تو اللہ اس گناہ کی وجہ سے ان پر مصائب اور حالات لاتے ہیں، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی ایسی وبائی مرض کی صورت میں کہ جو جان لیوا ہو۔ تو یہ خالق اور مالک اپنے بندوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ اچھا، پریشانیوں کے اسباب کیا ہیں جن وجہوں سے یہ مصائب آ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں؟ علماء نے چند مصائب لکھے ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شرعی احکامات میں اپنی مرضی کرنا۔ آج کل کوئی آدمی بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے کوئی دوائی نہیں کھاتا۔ کو پتہ ہوگا کہ ڈاکٹر سے جب تک مشورہ نہیں کریں گے ایسا نہ ہو دوائی الٹی پڑ جائے۔ لیکن دین کا مسئلہ اپنی مرضی سے ہی چلتے جا رہے ہیں، قرآن اپنی مرضی سے ہی سیکھتے جا رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی اپنی مرضی سے سیکھتے جا رہے ہیں۔ علماء کی کیا ضرورت ہے؟ قاری صاحب کون ہوتے ہیں ہم ان سے پوچھیں؟ نہیں عزیز محترم، جس طرح وہاں پر ضروری سمجھتا ہے، ابھی انجینئر کہے کہ یہ بلڈنگ گرنے والی ہے تو ہم آنکھیں بند کے اس کی بات پہ یقین کر لیں گے کہ سب نکلو۔ ڈاکٹر کہے کہ یہ دوائی چھوڑ دو، اس سے نقصان ہو رہا ہے، اس سے نہیں پوچھیں گے آپ کو کیسے پتہ ہے کہ نقصان دہ ہے۔ لیکن عالم دین جب کوئی مسئلہ بیان کرے، جب کوئی شرعی مسائل کو بیان کریں تو وہ دین پڑھے ہوئے ہیں، ہم نبی کا وارث سمجھ کر ان کی باتوں کو تسلیم کریں، بجائے اختلاف کے، ان کی آزمائش کے، اپنی اصلاح کی نیت سے ان سے مسائل کو پوچھیں۔ تو میں کہ یہ سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ اچھا، اس کو قرآن پاک میں بھی اس طرح بیان کیا گیا، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم بعض کتاب میں سے بعض چیزوں کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ، اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو یہ کرے؟ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر یہ کہ اللہ اس کو دنیا کی زندگی میں رسوائی دیں گے اور اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کو عذاب کی طرف دھکیلیں گے۔ یہ عزیز محترم وجہ ہے۔ اور دوسری پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک سے اعراض کرنا۔ سورۃ کہف میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو لوگ میری یاد سے غافل رہیں گے میں ان کی دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اندھا اٹھاؤں گا قیامت والے دن۔ قَالَ، وہ کہیں گے ربی، اے ہمارے پروردگار، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، آج قیامت کے دن آج آپ نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟
اللہ فرمائیں گے کذالک، اسی طرح اتت کا آیاتنا فنسیتہا، جس طرح تم نے ہماری آیات کو بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسیٰ، اسی طرح آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ تو یہ قرآن پاک سے اعراض کرنے ہیں اللہ رسول کی بات میں کہ یہ بھی مصائب کی وجہ بن جاتی ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ مسجد میں ذکر الہی سے روکنا اور ان کی بربادی کے لیے کوشش کرنا۔ آج کل صرف یہ کنسپٹ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھو اور چلے جاؤ، کوئی دین کا حلقہ نہ لگاؤ، کوئی سیکھنا سکھانا نہ ہو، کوئی اللہ رسول کی بات نہ ہو۔ لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ نماز اور چلے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بخاری مسلم کی بے شمار روایات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے، کبھی ذکر کا حلقہ لگا ہے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے حلقے میں ہیں۔ تو دین کے سیکھنے سکھانا، جیسے یہاں صبح درس حدیث ہوتا ہے، یہ جمعے کا بیان ہے، یہ دینی حلقے ہیں اور یہ دینی حلق و تعلیم ہوتی ہے۔ تو دینی حلقوں سے مراد کیا ہے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کی جائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر لوگ راستوں میں روک بیٹھ جاتے تھے اور مسلمانوں کو مسجد جانے سے روکتے تھے۔ اس بارے میں بھی قرآن پاک کی آیت ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو مسجد جانے سے ہی روکتے۔ اس لیے ناشکری کرنا یہ بھی اللہ کی جو آزمائش ہے وہ اس کو متوجہ کرتا ہے۔ بلکہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً، اللہ مثال دیتے ہیں ایسی بستی کی کہ جو بڑی مطمئن تھی، امن والی تھی، لیکن کیا ہوا؟ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، ان کو ہر طرف سے اللہ روزی دے رہا تھا۔ فَكَفَرَتْ، اچانک انہوں نے اپنی اس نعمت کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے ان کو چکھایا بھوک کا لباس بنا دیا، والخوف، اور اللہ نے خوف کا لباس بنا دیا۔ اللہ کی طرف سب نعمتیں موجود تھیں لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس ان کو پہنا دیا کہ ان میں بھوک بھی عام ہو گئی اور ان میں خوف بھی پھیلا دیا۔ میں کہ جب قوم شکر کرے گی تو اس کے بدلے میں قرآن پاک میں آیت میں اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو ضرور بڑھا دیں گے۔ اس لیے دنیا سے محبت اور موت سے نفرت یہ بھی آزمائش کا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مصائب آتے ہیں۔ حالانکہ بندہ مومن وہ ہے کہ جو اپنی موت سے محبت کرے، دنیا سے اتنی محبت نہ کرے۔ زکوٰۃ نہ دینا، میں کہ جب قوم زکوٰۃ نہیں دیتی، مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتی، تو یہ بھی ان کی آزمائش اور مصائب آنے کی وجہ ہے۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنا، جب توڑیں گے تو وہ برکت گھر میں ختم ہو جائے گی، بے برکتی شروع ہو جاتی ہے۔ اور خود کی اصلاح نہ کرنا، ہر آدمی کوشش کرے میری اصلاح ہو جائے، میں اس نیت سے بول رہا ہوں کہ شاید کوئی بات میرے عمل میں آ جائے اصلاح ہو، آپ سن رہے ہیں کوئی بات عمل میں آ جائے اصلاح ہو۔ ہر وقت بندے مومن اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی نہ کسی بات سے میری اصلاح ہو جائے اور میں اس پر عمل پیرا ہو جاؤں۔ آج کے جمعۃ المبارک کا خلاصہ یہ ہے کہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، اب جن پر آگے ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ زلزلے آئے ہیں، ترکی میں شام میں جو زلزلہ آیا ہے، ہر آدمی انفرادی بیٹھ کر کم از کم خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے دعا ضرور کرے۔ پشاور میں جو واقعہ ہوا تھا، جو مسلمانوں پر جہاں پر بھی حالات آئیں، پریشانیاں آئیں، بندہ مومن اگر مالی امداد نہ کر سکے، جا نہیں سکتا، تو کم از کم اپنی دعاؤں میں تو ان کو یاد رکھ سکتا ہے۔ تو یہ 3 آزمائش کی وجہ بتائیں مصیبت آنے کے مقاصد۔ نمبر 1 اللہ آزمائش چاہتے ہیں، نمبر 2 اللہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، اور نمبر 3 اللہ گناہوں کی سزا دیتے ہیں۔ اور پریشانیوں کے اسباب میں سے ان کو بیان کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان ساری باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔